کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کے پی کے کی جو قیادت ہے، یوتھ ہے، وہ ایک ایسا تازہ ہوا کا جھونکا ہے جو کسی بھی وقت اس نظام کو ہلا سکتا ہے۔ اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈیفرنٹ میتھڈولوجیز پہ غور کیا جا رہا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ سہیل آفریدی کو نااہل کر دیا جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا، اگر یہ اسلام آباد آئیں گے تو ان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ سہیل آفریدی نے کہا، انہوں نے کہا جی کہ میری حکومت ختم کر دیں، مجھے گرفتار کر لیں، مجھے جان سے بھی مار دیں، پھر بھی میں عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا۔ ناظرین، یہ پی ٹی آئی، پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی صورتحال تھی۔ سینیٹر مشتاق احمد خان جو کہ گلوبل سمود فلوٹیلا کے ساتھ فلسطین پہنچ گئے تھے، تو ہماری ایک سیاسی جماعت جسے ہم جماعت اسلامی کہتے ہیں، ایک بڑی پرانی مذہبی جماعت جو کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اسلامسٹ ہونے کا، رائٹسٹ ہونے کا ایک دعویٰ کرتے ہیں، تو سینیٹر مشتاق احمد خان نے کہا، انہوں نے کہا یہ جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں نا، میں جب فلسطین کے حق میں کوئی بات کرتا تھا تو یہ مجھے منع کرتے تھے۔ گلوبل سمود فلوٹیلا میں جانے کی میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا میں نے جب انسانی حقوق کی بات کی اور منظور پشتین اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بلوچ ہے، جب میں نے ان سے ملنے کی بات کی تو بھی مجھے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے منع کر دیا، روک دیا۔ اور جو جماعت اسلامی کے طلبہ ہیں ان کو بھی منع کیا کہ آپ سینیٹر مشتاق احمد خان کے ساتھ کھڑے نہ